علیکم مائی یوٹیوب ویورس، کیا حال چال ہیں آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ صبح ہو گئی تھی اور ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد بس میں گھر کی صفائی وغیرہ کر رہی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شادیاں چل رہی تھیں ہمارے یہاں، اور ایک شادی نہیں بلکہ 2 سے 3 شادیاں تھیں ماشاءاللہ، جس میں آنا جانا ہمارا لگا ہوا تھا۔ تو بس جو ہے بہت زیادہ گھر کو ہم مینیج نہیں کر پا رہے تھے ایک ساتھ آنے جانے کی وجہ سے، نہ بہت زیادہ کوئی اس طرح سے خاص صفائی ہو رہی تھی۔ لیکن اب چونکہ سب شادیوں سے فری ہو گئے ہیں تو بس یہاں پہ میں صفائی کر رہی ہوں صحیح سے، اور پھر اس کے بعد میں کچن میں آ گئی ہوں، اور کچن میں جو ہے آنے کے بعد میں بنا رہی ہوں کھانا۔ اور شادیوں میں اتنا ماشاءاللہ آنا جانا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ ہیوی کھانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تو بس میں نے سوچا کہ جو گھر میں رکھا ہوا ہے سبزی وغیرہ یا جو بھی کوئی چیز تو وہ میں بنا لیتی ہوں۔ تو گھر میں آلو رکھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ کوئی سالن ٹائپ کی کوئی چیز بنا لی جائے آلوؤں کی۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آلو کا سالن بغیر گوشت کے، کیونکہ دل نہیں چاہ رہا کسی بھی میٹ کا۔ تو یہاں پہ میں نے 2 میڈیم سائز کی پیاز لے لی تھی، اس کو میں نے رفلی کاٹ لیا، اور 1 بڑے سائز کا ٹماٹر لے لیا تھا، اس کو بھی میں نے رفلی کاٹ لیا تھا۔ 2 سے 3 ہری مرچیں لے لی تھی، لہسن ادرک کا پیسٹ لے لیا تھا 1 ٹیبل اسپون۔ میں نے 4 بڑے آلو لے لیے تھے جس کو میں نے کاٹ لیا تھا اور پانی میں بھگو دیا تھا، اور 2 ٹیبل اسپون میں نے پسی ہوئی لال مرچ لی تھی، 1 ٹیبل اسپون پسا ہوا دھنیا لیا تھا، 1 ٹی اسپون ہلدی لی تھی، حسب ضرورت نمک لیا تھا، اور 1 کنور کیوبس چکن میں نے لے لیا تھا۔ اور اب میں یہاں پہ میں بس آئل گرم کر کے ڈال رہی ہوں پیاز کو، اور پیاز کو میں کروں گی بالکل لائٹ براؤن، کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے سالن میں جب پیاز کو فرائی کرتی ہوں تو لائٹ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اس کو گلینڈ کرنا ہوتا ہے، اور پھر گلینڈ کر کے میں اس کا مسالہ تیار کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ فرائی ہو رہی ہے پیاز، اور اس کے بعد پھر میں اس کو نکال لوں گی، اور پھر اس کو میں گلینڈ کروں گی ٹماٹروں کے ساتھ۔ یہاں پہ پیاز ہو گئی ہے براؤن اور میں نے نکال لی ہے، اور مسالہ بھی میں نے گلینڈ کر لیا ہے ٹماٹر کے ساتھ۔ اور شادیوں میں آنے جانے کی وجہ سے بہت زیادہ تھکن بھی ہو گئی ہے، اور بلاگز بھی اب میرے نہیں ڈیلی بیسس پہ آ پا رہے ہیں، نہ ہی کوئی اس طرح کی ریسیپی وغیرہ میں شیئر کر پا رہی ہوں، کیونکہ اتنا بننے میں ہی نہیں آ رہا تھا کھانا گھر پہ، کیونکہ آنا جانا ماشاءاللہ لگا ہوا تھا۔ تو کوئی ایسی خاص جو ہے وہ چیزیں نہیں بن رہی تھیں، تو جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر رہی تھی، اور یقیناً مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ میں نہ بلاگز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، نہ کوئی اس طرح کی ویڈیو۔ تو بس اب فائنلی شادی جو ہے وہ ہم فارغ ہو گئے ہیں شادی سے، تو اب انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس میری ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز آیا کریں گی۔ اور یہاں پہ میں نے جو گلینڈ کیا ہوا مسالہ تھا وہ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں سارے اسپائسز ڈال دیے اور چکن کیوب ڈال دیا، اور یہ بہت ہی مزیدار سا سالن بن کے تیار ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ گوشت ہو تو آپ اس طرح کا سالن شوربے والا بنائیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف آلو ہیں یا کوئی اور سبزی ہے جیسے ٹنڈے ہو گئے یا لوکی وغیرہ ہو گئی، تو آپ اس کے ساتھ بھی یہ سالن بنا سکتے ہیں، اور اچھا لگتا ہے دوپہر میں خاص کر کے کہ کوئی جو ہے وہ سالن اس طرح کا۔ اور اس کے ساتھ میں جو ہے وہ بوائل رائس بھی بناؤں گی، کیونکہ شوربے والے سالن کے ساتھ عموماً جو ہے وہ چاولوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں پہ روٹی وغیرہ کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، تو میں چاولوں کو بھی بوائل کروں گی، اور یہاں پہ بس میں نے اتنا پانی ڈال کے آلوؤں کے ساتھ ڈال دیا تھا جتنے میں آلو گل جائیں گے، اور یہاں پہ میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ مسالہ بھی اچھی طریقے سے بھن جائے اور آلو بھی گل جائیں، پھر میں اس کو بھونوں گی۔ اور یہاں پہ میں نے بوائل کر لیے تھے چاولوں کو، اور اب میں اس کو دم پہ لگا دوں گی۔ اور یہاں پہ پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا تھا، اور آلو بھی گل گئے تھے، مسالہ بھی بھننے پر آ گیا ہے، آئل بھی ریلیز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو بس اب میں اس میں اتنا پانی ڈال دوں گی جتنا مجھے گریوی شوربہ رکھنا ہے سالن میں۔ اور یہاں پہ میں نے 1 ٹی اسپون کے قریب جو ہے وہ پسا ہوا گرم مسالہ ڈال دیا تھا، کیونکہ میں نے ثابت نہیں اس میں یوز کیا، تو اب میں پسا ہوا گرم مسالہ اس میں نے ایڈ کر دیا ہے، اور اب میں اس کو دوبارہ سے کور کر کے رکھ دوں گی 10 منٹس کے لیے۔ اور یہاں پہ بوائل ہو گئے ہیں چاول، تو بہت ہی جو ہے وہ
بھوک وغیرہ بھی لگ رہی تھی، تو بس میں نے کہا جلدی سے چاول تیار ہو جائیں تو ہم لوگ پھر کھانا لگائیں گے۔ اور سالن بھی ریڈی ہو گیا ہے، میں نے ہرا دھنیا کاٹ کے ڈال دیا ہے اس کے اندر، اور ڈش آؤٹ میں نے کر دیا ہے سالن۔ تو بس آج کا ولاگ میرا بہت ہی شارٹ میں نے بنایا ہے، اور کوئی ایسی خاص ریسیپی بھی نہیں ہے، لیکن سالن بہت ہی مزیدار بنا تھا اور چاولوں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری جھٹ پٹ ریسیپی آلو کے سالن کی کیسی لگی، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔